پھر بچوں کے حوالے سے خاص طور پر سبحان اللہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک چونکہ بچے تھے، رحمت عالم ان سے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، جی سبحان اللہ، خوش طبی بھی فرمایا سبحان کرتے اللہ۔ تھے۔ آپ نے ذکر کیا تھا کہ چونکہ نام انس تھا نا، جی تو حضور کہتے یا انیس، یا انیس کہتے ہیں، انیس تصغیر ہے، جی، انس بالکل۔ کی تصغیر ہے انیس، جی تو مطلب انس کا معنی تو انس ہے، تو انیس کا معنی چھوٹا سا انس۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، اللہ حضور اکبر۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، واہ واہ واہ۔ رحمت دیکھیے، کرم دیکھیے۔ بلکہ مفتی صاحب کبھی تو بیٹا کہہ کے پکارا کرتے تھے، یا اللہ اکبر۔ بنیا، نصیحت فرماتے یا واہ بنیا واہ کہتے واہ، سبحان اللہ، حضور انہیں فرماتے یا ذل اذنین، اللہ اکبر، کتنی اللہ اکبر۔ لطف، یا ذل اذنین ہو، دو کانوں والے، جی اب ہوتے ہی دو کان ہی ہے نا، ہر جی۔ بندے کے دو کان، یا ذل اذنین، تو سبحان اللہ۔ مطلب اس سے شفقت کا اظہار تھا اور ان کو خوش کرنا، دل بہلانا، اپنائیت اس میں تھی۔ اپنائیت تھی، واہ 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 واہ، سبحان بچے اللہ، کے اس بچپن کو کا احساس دلانا تھا کہ تمہاری عمر یہ ہے، سبحان اللہ، تمہیں اس شفقت کی ضرورت ہے۔ فرماتے یا ذل اذنین، او دو کانوں والے، جی یا انیس، او انیس، انیس چھوٹے انس کو کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے عمیر بن ابی وقاص، جی عمیر، وہ بھی تصغیر ہے عمیر بن ابی وقاص رضی۔ تو حضور وہ ایک چڑیا تھی ان کے پاس اور اس کے ساتھ وہ کھیلتے رہتے تھے، بچے جس طرح کھیلتے ہیں پرندوں کے ساتھ۔ اچھا وہ مر گئی چڑیا، تو وہ بیٹھ کے رونے لگے عمیر، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا، تو دیکھ کے قریب جا کے بیٹھ کے ہاتھ رکھ کے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان کوئی اللہ، ابو عمیر تیری چڑیا کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب یہ جو انداز تھا حضرت عمیر کو ساری پریشان، مطلب بچے کے لیے اس کو اتنا شعور نہیں ہے، وہ تو سمجھتا پتہ نہیں میرا کیا کچھ ضائع ہو گیا ہے۔ جی تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبی اپنائیت۔ ایک بڑھیا خاتون آئی، اس نے آگے کہا جی کہ مجھے سواری چاہیے، جی صحابہ بیٹھے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کے اندر باب و مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی مزاح کا باب، اور مزاح کا معنی ہوتا ہے خوش طبی، مزاح کا معنی ہوتا ہے خوش طبی، مزاح جائز ہے، جی، مذاق جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مذاق اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی انسلٹ کرنا، جی اس کو قرآن نے استہزاء کہا ہے، تو کسی کا تمسخر اڑانا، استہزاء کرنا، انسلٹ کرنا، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ مزاح جائز ہے، خوش طبی ہو، ہلکا یاراں تو اب ریشم کی طرح نرم، واہ واہ واہ، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، سبحان اللہ۔ تو آپس میں بیٹھ کے خوش طبی۔ جی اب مفتی صاحب حضور صلی مزید اللہ ہم علیہ اس پہ وسلم بات نے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین گرامی قدر، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے، اور ان کا قرب مصطفیٰ، قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام کس طرح ان سے محبت کرتے ہیں، اور یا بنیا کے حسین الفاظ، ان الفاظ میں کتنی مٹھاس ہے جو لب مصطفیٰ سے نکلے ہیں اور انس بن مالک کے لیے نکلے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے بہت سے تاج عطا کیے۔ سب سے بڑا تاج جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ ہے خادم رسول اللہ ہونے کا۔ پھر آپ انصار میں آپ شامل ہیں، انصار قبیلہ سے آپ کا تعلق ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات، ایمان فروز واقعہ سنیے گا کہ دربار مصطفیٰ میں یہ تو اعزاز آپ کو ملا ہی ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر کریم آقا علیہ السلام جب 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ حنین کے غزوہ میں جلوہ فرما تھے، تو دشمنوں نے بہت بڑا حملہ کیا اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور سارے دائیں بائیں ہو گئے، اور کریم آقا علیہ السلام تنے تنہا کھڑے ہیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے وہاں 2 صدائیں بلند کیں۔ ایک دائیں طرف آپ نے چہرہ کیا، صدا دی، پھر آپ نے بائیں طرف چہرہ کیا، آپ نے صدا دی، پوچھا کہ اے گروہ انصار تم کہاں ہو، اینا انصار۔ پھر بائیں جانب آپ نے یہی آواز بلند کی، تو انصار جتنے قبیلے کے لوگ تھے وہ سارے آئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ خوش رہیں، ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں۔ پھر کریم آقا اپنی سواری سے نیچے اترے اور آپ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ بس یہ اتنے حسین جملے تھے، مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا، اور پھر رب کائنات نے وہ جو بظاہراً سکش تھی اور رب کائنات نے فتح میں تبدیل فرما دی، بہت سا مال غنیمت ملا، اور کریم آقا علیہ السلام نے وہ سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا، لیکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ سامعین محترم، یہ میرا آخری جملہ جو ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ویسے تو سرکار کی ہر بات ہی پیاری ہے،
لیکن جب میں نے یہ جملہ سنا نا، یقین کریں میرے اوپر دقت طاری رہی۔ کریم آقا کی بارگاہ میں یہ بات آئی کہ گروہ انصار نے آپس میں بات کی کہ سرکار دو عالم نے سارا مال غنیمت مہاجرین کو دے دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ تو یہ باتیں کر رہے تھے، تو کریم آقا تک جب یہ بات پہنچی تو کریم آقا نے سب کو طلب کر لیا۔ تو سرکار نے فرمایا میرے تک ایک بات پہنچی ہے، بتاؤ یہ بات تم نے کی ہے؟ اب انصار سارے پریشان، سر جھکا لیے، اور میرے کریم آقا نے جملہ عطا کیا، ناظرین محترم سننے والا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا اے گروہ انصار، دیکھو دنیا کے لوگ آتے ہیں، مہاجرین آتے ہیں، انہیں میں مال غنیمت دیتا ہوں، وہ دنیا کا مال لے کے جا رہے ہیں، اور سنو تمہارے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے دنیا کا مال ہے اور تمہارے گھروں کے لیے اللہ کا رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا نے فرمایا میری ذات تمہارے لیے ہے۔ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں مزید اس پہ موتی عطا فرمائیں، کیونکہ آپ انصار میں تھے اور یہ بھی سرکار نے آپ کو اعزاز عطا فرما دی۔ بے شک یہ کیا بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے میں ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں تمہارے لیے ہوں، کیا کہنے تمہارے درمیان ہوں۔ سبحان تو یہی حضرت انس بن مالک کے لیے کہ حضور نے حضرت انس کو اور ان کے گھرانے والوں کو کہا کہ میں تمہارے لیے ہوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ اتنا قرب اور اتنی شفقت، وہ میں بات کر رہا تھا کہ اتنا پیار تھا۔ یہ جی۔ حضرت انس بن مالک کے حیات طیبہ کے بہت واقعات ہیں، اس پر درجنوں پروگرام ہو سکتے ہیں۔ جی میں تو صرف ابھی خدمت والے باب پہ ہی چل رہا ہوں، ابھی تو اتنی باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ آپ اس سے ہمارے لیے بہت بڑا اس کے اندر سبق موجود ہے۔ اب اس میں بات کر رہا تھا کہ کس طرح شفقت حضور کی، یا انیس کہنا، یا ذل اذنین کہنا، سبحان اللہ۔ یا بنیہ کہنا، اللہ اکبر، یا اللہ بنیہ اکبر، کہنا، اور اللہ پھر اکبر۔ آپ کی کنیت ایک ابو ثمامہ اور دوسری ابو حمزہ۔ جی حضرت انس بن مالک کی پہلے کنیت نہیں تھی حضور کے دربار میں آنے سے پہلے۔ اچھا مشہور ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی، یہاں تو ہمارے یہاں تو رواج یہ ہے نا کہ بیٹے کے نام پر باپ کی کنیت ہوتی ہے، لیکن عرب میں ایسا نہیں تھا۔ جی وہ کسی بھی چیز کی نسبت سے کنیت رکھ لیا کرتے تھے، جس چیز سے تعلق ہے، محبت ہے، تو بہت ساروں کی بچپن میں ہی اسی طرح۔ تو حضرت انس بن مالک کی نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حمزہ نامی ایک سبزی تھی، جی دیکھا انس کو یہ بڑی پسند ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور نے کنیت رکھ دی ابو حمزہ، جس طرح ابو تراب، واہ واہ واہ، جس طرح ابو ہریرہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سارے غلاموں کے ساتھ دیکھیے تو صحیح برتاؤ کیا ہے۔ جی جی مفتی صاحب۔ اب وہ بات میں کر رہا تھا کہ ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ جی مجھے سواری چاہیے، تو میں نے منزل پہ جانا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ اماں جی ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دے سکتے ہیں۔ تو وہ تل ملا اٹھی، تھوڑی سی عمر رسیدہ بھی تھی، ویسے تھکی ہوئی تھی، سفر درپیش تھا، جی تو انہوں نے کہا جی میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گی، میں نے تو سواری کرنی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اللہ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں لاکھوں سلام۔ سلام، سبحان اللہ۔ مسکرا کے فرمایا بی اماں، ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ جی جی بے شک۔ یہ انداز